الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی جو شان ہے وہ بیان کی ہے کہ اللہ کے بندے دنیا میں آ کر زندگی کس طرح گزارتے ہیں. اصل میں ویسے تو تین چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں کہ انسان کہاں سے آیا، اس کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے، اور اس ابتدا اور انتہا کے درمیان انسان نے زندگی کیسے گزارنی. میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں اصل میں اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی. ابتدا اور انتہا کا تو انسان کو معلوم ہے کس طرح سے ابتدا ہوئی اور بالآخر اللہ ہی کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے. وَإِلَى اللَّهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کے تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک دن لوٹے گا، واپس جائے گا. جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، جو عمارت بنی ہے وہ ٹوٹے گی، جو پھول کھلا ہے وہ مرجھائے گا. اسی قاعدے کے تحت انسان جب دنیا میں آیا ہے تو انسان دنیا سے واپس جائے گا بھی، پیدا ہوا ہے تو مرے گا بھی. یہ دنیا کا قاعدہ ہے. اور میں پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی اور ہماری ماں حضرت حوا کو بھی جنت عطا فرمائی اور دونوں کو وہاں رہنے کا حکم دیا. لیکن پھر قضاء و قدر غالب آئی اور بالآخر انہیں جنت سے دنیا میں بھیجا گیا. تو یہاں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے خاص وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اور ہم بطور امتحان کے یہاں پر آئے ہیں کہ دنیا میں آ کر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں. اب ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیونکہ انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا سے ہم نے جانا نہیں، کبھی مرنا نہیں. اگر عقیدہ ہے بھی کہ مرنا ہے، لیکن جس غفلت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو کوئی وہ آدمی جسے واپس جانے کی فکر ہو اتنی غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارا کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ایک صحابی جب اپنی دیوار کو درست کر رہے تھے اور وہ دیواریں کوئی ہماری طرح پختہ دیواریں نہیں تھیں، کچی دیواریں ہوں گی یا گھاس پھوس کی ہوں گی، تو اس دیوار کو جب درست فرما رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنی دیوار کو درست کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ موت اس سے بھی زیادہ قریب تر ہے. یعنی یہ مزاج بنایا کہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے. اگرچہ ہمیں منع نہیں کیا کہ تم محلات نہ بناؤ یا کوٹھیاں نہ بناؤ یا بنگلے نہ بناؤ، منع نہیں فرمایا، اس سے شرعاً جائز ہیں. لیکن ذہن یہ بنایا صحابہ کرام کا کہ یہاں رہنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں،
جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، جس کو رہنا ہوتا ہے، وہ تو کوششیں کرتا ہے کہ بھئی ایسی تعمیر کروں اور یہ کام کروں اور وہ کروں کہ جو کیسے آدمی کرتا ہے کہ جس کو جانا نہیں ہوتا. لیکن صحابہ کرام کا ذہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنایا. اگر ایسا نہ بناتے اور صحابہ کرام بھی اعلیٰ درجے کی کوٹھیاں اور بنگلے بنا رہے ہوتے تو یقیناً ہمارے ذہن تو نہ جانے کیا ہوتے. یعنی اس کے باوجود ہمارے جو ذہن ہے اس کا سب کو علم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ یہ تھی تاکہ صحابہ کرام اس دنیا سے دل نہ لگائیں. چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی. صحابہ کرام نے دنیا کو اس طرح سے لات ماری کہ دنیا ان کے پیچھے آتی تھی لیکن وہ دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. جیسا کہ بعض صحابہ نے فرمایا بھی، جب بعض صحابہ نے دوسرے صحابہ کا حال دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سب ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی مزاج رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ دنیا کو جس طرح انہوں نے ذلیل کیا ہے کیا کوئی دوسرا ذلیل کرے گا. ہم تو دنیا کے لیے ذلیل ہوتے، انہوں نے دنیا کو ذلیل کیا. تو اس لیے بہرحال میرا عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اچھی زندگی نہ گزاریں یا پختہ مکانوں میں نہ رہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہم پر غالب رہنی چاہیے. یہاں عیش و آرام میں ہوتے ہوئے بھی آدمی کو یہ ہمیشہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ایک دن عیش و آرام ہم سے چھن جائے گا اور یہاں رہنا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو فرمایا، اذکروا ہذہ اللذات الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد رکھو، یعنی اسے بھولو نہیں. اگر تم اسے یاد رکھو گے تو پھر تمہیں یہاں کی چیزیں اپنی طرف لبھائیں گی نہیں، رجائیں گی نہیں انسان کو. حقیقت یہی ہے کہ انسان کو بہرحال ذہن اپنا رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے جانا ہے. تو بہرحال یہ جو آیت تلاوت کی ہیں تو میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ درمیان کی جو زندگی ہے، یعنی ابتدا اور انتہا. ابتدا تو یہ کہ پیدا اللہ نے ہمیں کر دیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہماری تربیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عروج پہ پہنچا دیا، جوان کر دیا، بالغ کر دیا، بڑے ہو گئے، اللہ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو گئے، اور بالآخر زندگی گزار کر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا سے واپس چلے جائیں گے. تو میں نے شروع میں یہ جو بات عرض کی تھی کہ ہم وہاں سے آئے، جنت سے ہمیں یعنی ہمارے ماں باپ کو نکالا گیا، اتارا گیا دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا تھا، لیکن یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ایک خاص وقت گزارنے کے بعد ہر آدمی یہاں سے واپس جائے گا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ جہاں بھی پڑھیں گے تو یہ آتا ہے کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف سب چیزیں لوٹائی جائیں گی یا لوٹتی ہیں. یا اسی طریقے سے ارجعی الی ربک، انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے اس وقت بھی یہ خطاب ہوتا ہے کہ اے نفس اپنے رب کی طرف لوٹ، اے روح اپنے رب کی طرف لوٹ. تو لوٹنا تب ہوتا ہے جب آنا ہو. اس کا مطلب ہے پہلے آئے ہیں ہم کہیں سے، وہیں واپس بھی جائیں گے. تو اس لیے ارجعی الی ربک کہا، اپنے رب کی طرف لوٹ. تو چونکہ ہم آئے وہیں سے ہیں اس لیے جانا بھی وہیں واپس ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ بات بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ جنت مومن کی میراث ہے. اس لیے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے والد آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے ہی آئے. تو جنت کے وہ بادشاہ تھے، جنت کے مالک تھے، وہ اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی وہاں کی، اور پھر دنیا میں ان کو بھیجا گیا. تو یقیناً یہ بات آپ کو بتائی گئی کہ تمہاری اولاد میں سے جو بھی تمہاری مطیع اور فرما بردار ہوگی اور تمہارے حکموں کو مانے گی، میرے حکموں کو مانے گی، تو دوبارہ میں اس جنت میں داخل کر دوں گا. جو جنت تم سے چھینی گئی ہے اور فی الحال اس سے تمہیں نکال دیا گیا ہے، اس جنت کا وارث میں انہیں بناؤں گا. تو گویا ہم یہاں پر امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. اب کس کے پاس کتنا وقت ہے اس کا علم اللہ کو. کوئی آتے ہی چلا جاتا ہے، کوئی جوان ہو جاتا ہے، کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، تو بہرحال لیکن جاتا ضرور ہے، اس دنیا میں رہنا نہیں. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان احکامات کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو زمین پر جو ہے وہ اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ ایسی رفتار سے چلتے ہیں کہ اگرچہ قوت کے ساتھ قدم رکھتے ہیں. یعنی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن میں دوسرے کا کہا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر نہ تو آدمی بیماروں کی طرح چلے،
چنانچہ آپ نے اس سے منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو فرمایا کہ زمین پہ ایسے مت چلو گے جیسے بیمار چلتے ہیں. یعنی چلنا بھی ایسا ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے بارے میں آتا ہے یمشی کانما ینقلع، یعنی قوت کے ساتھ آپ قدم رکھتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری بھی ہوتی تھی. تو قوت کے ساتھ قدم ہو رکھا جائے لیکن ساتھ میں عاجزی اور انکساری ہو، غرور اور تکبر نہ ہو. ایک متکبروں کی چال ہوتی ہے، اس چال سے منع فرمایا. چنانچہ فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. کیوں؟ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. اللہ نے بڑے بڑے اونچے پہاڑ پیدا کیے ہیں، تو کیا تم میں اتنی طاقت ہے؟ تو جب تم میں اتنی طاقت نہیں ہے تو فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. تو دنیا میں رہنے کا ہمیں ڈھنگ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے گھر سے نکلے، اب نکل رہے ہو تو تمہاری رفتار کیسی ہونی چاہیے. اور جب تم، یہ تو رفتار کی بات ہو گئی. اب آگے کوئی مسلمان مل گیا، بعض اوقات اچھے لوگ مل جاتے ہیں، بعض لوگ برے لوگ مل جاتے ہیں. تو اب اگر تمہارے مخاطب اتفاقاً کوئی جاہل ہو، اس سے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے؟ کوئی آدمی اگر تمہیں بھلا آدمی مل گیا، اس سے تم نے کیسے کلام کرنا ہے، اس کے آداب بتا دی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جاہل آدمی تمہیں مل جائے، اور مراد ہے ایسے جھگڑالو آدمی کہ اس سے اگر سلام کرو تو جھگڑتا ہے، نہ کرو تو جھگڑتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی ایسے آدمی سے بحث مت کرو، الجھو مت. اذا خاطبهم الجاہلون، اگر تم سے تکرار کرنے لگے تو السلام علیکم کہہ کے وہاں سے رخصت ہو جاؤ. اب قالوا سلاما کہ اس کو تم السلام علیکم کہو اور وہاں سے چل دو، مطلب کہ ان سے بحث مباحثہ مت کرو. تو گویا کہ رفتار بھی بتا دی کہ اللہ کے بندے جب چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، نخوت سے نہیں چلتے، بلکہ ان کی رفتار سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ جا رہا ہے. بعض لوگ اس طرح کی چال چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، دور سے متکبرانہ چال ہوتی ہے اور آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی جبار و قہار و کوئی متکبر و فرعون اپنے زمانے کا جا رہا ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے اس رفتار کے ساتھ، لیکن ہمیں شریعت نے منع کیا کہ ایسی رفتار سے مت چلو، بلکہ ایسے چلو کہ جس میں عاجزی اور انکساری ہو. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نخوت اور غرور اور یہ تکبر ہمیں زیب نہیں دیتا. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اب مٹی کی کیا خصوصیت ہوتی ہے بھائی؟ مٹی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ پیروں تلے پامال ہوتی ہے، وہ اڑ کر اگر آنکھ میں آ جائے تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. ہم جوتے پہن کر چلتے ہیں تو ہمارے پیروں تلے وہ روندی جاتی ہے، اور جب تک زمین اس طرح سے رہتی ہے اسے کوئی برا بھلا نہیں کہتے. لیکن اگر مٹی اڑ اڑ کر آنکھوں میں آ رہی ہو، کپڑوں پر آ رہی ہو تو ہر آدمی برا بھلا کہتا ہے. تو چونکہ انسان تم بھی مٹی سے بنائے گئے ہو، اس لیے تم بھی اگر اکڑ کر چلو گے تو لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے. جس طرح زمین جب تک مٹی متوازی رہتی ہے اور نیچے پڑی رہتی ہے تو اسے کوئی برا بھلا نہیں کہتا، لیکن یہی مٹی اگر اڑ کر آنکھوں میں آنے لگے، کپڑوں پر آنے لگے تو لوگ کپڑے جھاڑتے ہیں اور اسے برا بھلا بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے انسان، چونکہ تم بھی مٹی سے بنائے گئے ہو، اگر تم اپنی یہ صفت بھول جاؤ گے جو مٹی کی خاصیت ہے اور صفت ہے، اگر تم نے اس خصوصی صفت کو چھوڑ دیا اور اکڑنے لگے تو یقیناً پھر لوگوں کی آنکھوں کے تم کانٹے بن جاؤ گے، تمہیں لوگ برا بھلا کہیں گے. چاہے سامنے سلام بھی کریں، مسافہ بھی کریں اور تمہارے سامنے عاجزی بھی دکھائیں، لیکن جہاں تم نے پیٹھ پھیری اور تم مڑے وہیں لوگ گالی بکتے ہیں کہ بڑا ویسا آدمی اور ایسا آدمی. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہی منہ پھیرتے ہیں ویسے ہی برا بھلا لوگ کہتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اگر ہم نے وہ صفات چھوڑ دی جو مٹی کے اندر ہیں تو یقیناً پھر ایسی صورت میں لوگ ہمیں برا بھلا کہیں. تو اسے فرمایا کہ جب آدمی چلے تو متواضعانہ چال ہو، منکسرانہ ہو، انکساری والی چال ہو اور آدمی متواضع ہو. لیکن تواضع سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی جیسے بعض لوگ متواضعانہ تو رہتے ہیں، لیکن یہ تواضع بھی دکھاوے کے لیے ہوتی ہے. تو اس دکھاوے کے تواضع بنا فرمایا. حقیقتاً متواضع ہونا چاہیے آدمی کو، یعنی دل میں کسی کی حقارت نہ ہو اور اپنی بڑائی نہ ہو. اگر بعض لوگ ہاتھ سے چاہے وہ جھک بھی رہے ہیں، کسی کا ہاتھ چوم بھی رہے ہیں، تواضع والی چال بھی ہے، لیکن دل میں دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تو یہ تواضع نہیں ہے.
یہ پھر متواضع نہیں آدمی، بلکہ یہ اللہ معاف کرے دکھلاوا اور ریاکاری ہے کہ بعض اوقات آدمی تواضع ظاہر کرتا ہے لیکن حقیقت میں متواضع ہوتا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو وہ مطلب اس سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہاں سلام کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں عرض کر دوں کہ یہ سلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سکھلایا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ ہمارے لیے بڑی رحمت کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سلام کرنے میں پہل کرے تو تم اسے متکبر مت سمجھو، کیونکہ متکبر آدمی کبھی سلام میں پہل نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ہی چاہتا ہے کہ دوسرا آدمی سلام کرے. لیکن جو متواضع آدمی ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے خود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی، آپ بڑا ہو یا چھوٹا سب سلام کرنے میں آپ پہل کرتے تھے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ بچے چھپ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہم سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، لیکن شاید ایسا کبھی نہ ہوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کی. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سلام کرنے میں پہل کریں اور اس میں شرمائے نہیں. بعض لوگ سلام کرنے میں شرماتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ مسافر وہ کر لیں گے لیکن زبان نہیں ہلاتے. ارے بھائی اصل میں السلام علیکم ہے. مسافر تو بعض صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں. اب کوئی آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اب سلام تو اس وقت سلام کرنا بھی جائز نہیں. کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے اور کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر نہ سلام کرے نہ مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے. دونوں صورتیں ناجائز. اور بعض اوقات آدمی قرآن شریف تو نہیں پڑھ رہا لیکن ہاتھ میں کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، دونوں ہاتھ مشغول ہیں اور آپ جا کے مسافر کے لیے کھڑے ہو گئے. اب وہ بیچارہ مجبوراً اپنی چیزوں کو پہلے نیچے رکھے گا، پھر تم سے مسافر کرے گا، پھر وہ اٹھائے گا، پھر جائے گا. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے سلام کرنے کے لیے رک گیا، اب اس سے مسافر کے لیے ضرور ہاتھ بڑھائیں گے اور بیچارے نے ادھر سلام مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، ادھر گاڑی بند ہو گئی. بڑی مشکل سے اسٹارٹ کی تھی، اب پھر دوبارہ. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر سلام کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے. یہی ادب ہے. جس سے کسی کو تکلیف پہنچے وہ اس عمل سے بچنا چاہیے. تو آدمی السلام علیکم کہہ دے. اسی طرح ہم نے دیکھا بعض جگہ مجلس آ رہا ہے، مجلس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اب اس کے بعد کوئی بھی صاحب آتے ہیں آگے پوری مجلس کو سلام تو کریں گے خیر یا نہ کریں لیکن مسافہ سب سے کریں گے. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اس صورت میں دیکھنا ہی چاہیے کہ اہل مجلس اگر کسی واز کی مجلس میں ہو رہی ہے، واز ہو رہا ہے، لوگ جو واز سن رہے ہیں، ایسے موقع میں سلام بھی نہ کرے بلکہ خاموشی سے آگے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. اور اگر واز کی مجلس نہیں ہے، ویسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی السلام علیکم کرے اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. مسافہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہی ادب ہے. اور اسی طریقے سے اٹھ کے جائے تب بھی سلام کر کے بس خاموشی سے چلا جائے. اور اگر وہ مشغول ہیں تو ایسی صورت میں پھر خاموشی سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے. ان کی مشغولیت میں جو ہے آدمی مخل نہ ہو. اور خاص طور پر جب کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو اس کا اور اہتمام کرنا چاہیے. بعض اوقات آدمی کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جوتی ہے، ایک ہاتھ میں کتاب رکھی ہوئی ہے اور سامنے والا آ کے چاہ رہا ہے کو مسافہ کرے. اب بیچارہ وہ کیا کرے، پہلے جوتی رکھے گا، پھر کتاب کو دوسرے ہاتھ میں یا بغل میں دبائے گا، پھر جا کے اس سے مسافہ کرے گا. تو اس طرح سے مسافہ کرنا اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے. اور موقع محل دیکھنا چاہیے. بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کسی کو اس سے ملنا ہوتا ہے، آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی کھڑا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی میرا انتظار کر رہا ہے. بیچارے کی نماز میں جو ہے وہ سارے پھر مساوس آنے شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کون ہے، کیا بات ہے، اللہ خیر کرے، کیوں کھڑا ہوا ہے. اس سے منع فرمائے کہ بھئی اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو تم سر پہ مت سوار ہو جاؤ بلکہ دور جا کے کھڑے ہو جاؤ، جب وہ فارغ ہو جائے پھر مل لیں اس سے. تسبیحات مشغول ہے اور آپ ہم آ کے مسافہ کر رہے ہیں. اس سے گریز کرنا چاہیے بلکہ سلام کرنے میں پہل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کرے اور سامنے والا یا پھر اگر السلام علیکم کا ہے تو سامنے والے کو چاہیے کہ ورحمۃ اللہ کا جواب بڑھا دے اور اس نے اگر ورحمۃ اللہ کا ہے تو وہ برکاتہ بھی آگے کہہ دے. تو بہرحال سلام ہر اس پر نیکیاں بھی ملتی ہیں، اجر و ثواب بھی ملتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ افشوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم سلام کو پھیلاؤ چاہے کسی سے تعارف ہو یا نہ ہو. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ سلام کیا، اس کے بعد مسافہ بھی ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی
پہچانا یہ کون صاحب ہے؟ یہ فلاں صاحب کے بیٹے. اچھا پھر السلام علیکم. ارے بھائی اس سے پہلے بھی تو سلام کیا تھا, تو اب یہ دوبارہ پہچاننے کے بعد پھر سلام. اچھا بعض اوقات حاضری نہیں ملاتے, جب پھر تعارف کرا دیتے ہیں کہ بھئی یہ صاحب ہے, اس پر سلام کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ تعارف عام طور پر کسی بڑے آدمی کا تو لوگ کرا دیتے ہیں, لیکن اگر بیچارہ کوئی غریب آدمی ہے ہمارے ساتھ چل رہا ہے, اس کا کون تعارف کرائے گا؟ تو ایسی صورت میں تفریق بین المسلمین یہ لازم آتی ہے, اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. بلکہ کوئی بھی مسلمان ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو کافی ہے, اور نام لے کے سلام کرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ نے صرف السلام علیکم کہہ دیا سب کو پہنچ گیا, اب سارے جواب دے دیں یا ان میں سے کوئی ایک دے دے گا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا, اس لیے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. تو پہچان کا سلام نہ کریں, بلکہ سلام اس طریقے سے کریں کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دے, بس کافی. بس ایک البتہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اب بعض اوقات لباس سے, شکل و صورت سے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے یا نہیں, سلام کریں یا نہ کریں. اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی وضاقت, اپنی بود و باش, اپنا رہن سہن, اپنی تہذیب و تمدن ہمارا مسلمانوں والا ہو, تاکہ دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ بھئی یہ مسلمان. اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن سے, ان کی بناوٹ سے, ان کی جو ہے ان کے لباس سے, ان کی شکل سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, جب کوئی آدمی جاہل مخاطب ہو تو اس سے بحث نہ کرے, الجھے نہیں, بلکہ اس کو سلام کر کے گزر جائے. تو دیکھیے رفتار بھی آ گئی, گفتار بھی آ گئی. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آدمی گھر پہ آتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, گھر پہ آ گئے. مبیت جو ہے وہ رات گزارنے کو کہتے ہیں. تو جو لوگ رات گھر میں گزارتے ہیں یبیتون لربہم, تو وہ کس طرح سے گزارتے ہیں؟ سجدا وقیاما, سجدہ کرتے ہوئے, قیام کی حالت میں. یعنی کبھی تم انہیں دیکھو گے کہ وہ نماز کی حالت میں, قیام کی حالت میں ہیں, کبھی دیکھو گے وہ رکوع میں ہیں, کبھی دیکھو گے سجدوں میں ہیں. وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رات کو گزارتے ہیں. ہم ذرا اپنے حال پر غور کریں کہ آج ہماری کیفیات کیا ہیں. کتنے ہم ایسے ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت جو ہے وہ اٹھ کر تہجد پڑھ لیتے ہیں, یا اللہ کو یاد کرتے ہیں, یہ ذکر و اذکار میں رات گزارتے ہیں. تو میرے عزیزو, بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس وقت کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر رات کے کسی حصے میں آنکھ کھل جائے تو اٹھ کر وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ لو. اگر ابھی نماز میں وقت باقی ہے فجر میں تو آرام کر لو کچھ دیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں جب اٹھا کرتے تھے تو تہجد سے فارغ ہو کر آپ کچھ دیر آرام بھی فرمایا کرتے تھے. تو اگر آپ کی اتباع میں بھی کوئی آدمی ایسا کر لے تو انشاءاللہ اجر و ثواب سے خالی نہیں. لیکن بہرحال اپنی راتوں کو ہم بالکل اس طرح سے گزارنا کہ اس میں نہ اللہ کا ذکر ہے, بس نماز عشاء پڑھی اور اس کے بعد بعض لوگ تو پڑھ رہے ہیں لیکن بعض عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے اللہ کے بندے, اور پھر سوتے بھی ہیں تو ایسی غفلت کے ساتھ سوتے ہیں کہ ہنستے بولتے ایسے سو جاتے ہیں, نہ دعائیں پڑھتے ہیں, نہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, نہ کوئی اور جو مصنون دعائیں ہیں, بس ایسے ہی سو گئے. میرے عزیزو, ہمیں کیا پتا کہ زندگی کی یہ آخری دن ہے یا آخری رات ہے. اس لیے کم از کم جب آدمی سونے لگے تو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بستر پر بیٹھ کر جو ہے سورہ فلق, سورہ ناس اور اسی طریقے سے آیت الکرسی, سورہ ملک اور جو بھی دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے, اللہم بسمک اموت و احیا, یہ بھی دعا آتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں آتی ہیں. ہمیں جو بھی یاد ہوں جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکے وہ پڑھ لیں, اور سورہ فلق, سورہ ناس وغیرہ پڑھ کر تو اپنے ہاتھوں پر دم کریں, چہرے پر پھیرے, سر پر پھیرے, اپنے جسم پر بیٹھے بیٹھے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے اپنے ہاتھوں کو اس پر پھیر لیں, اور اس کے بعد داہنی کروٹ قبلہ رخ ہو کر سو جائیں. اور اگر باوضو سوئیں تو کیا ہی بات. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں ساری رات. تو ایک ذرا سے یعنی 2 منٹ نہیں لگتے وضو کرنے میں انسان کا. تو باوضو سونے کی بڑے اجر و ثواب ہیں, اور اگر اس حال میں انسان کو موت آ جائے تو بھی انشاءاللہ بابرکت موت ہے وہ. تو اس لیے ہمیں جب رات گزاریں تو اللہ کے بندوں کی جو رات ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین یبیتون لربہم, چونکہ عباد الرحمن کی بات چل رہی ہے کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں, تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ رات اپنے گھروں پر سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں اللہ کے بندوں کی. اور اس کے بعد پھر جب
رکوع سجدوں سے فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہو گئے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بے شک اللہ جہنم کا عذاب تو گلے کا ہار بن جائے گا. یعنی خدا نہ کرے اگر جہنم کا عذاب سہنا پڑ گیا تو مصیبت آ جائے گی. انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ تو بہت ہی بری جگہ ہے. تو جہنم اچھی جگہ تو نہیں ہے نا. تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس جہنم سے بچائیے. تو بہرحال یہ مختصر سا حوالے، آگے بھی اس کا ذکر ہے. یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کیا ہے، انتہا کیا ہے، لیکن وہ تفصیل ہو جائے گی لمبی، اس لیے میں ادھر نہیں جاتا. لیکن رات ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاری. اب اگر آدمی سونے سے پہلے جو ہے وہ وضو کر لے اور کچھ اذکار اور دعائیں پڑھتا سو جائے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا عادت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بس ٹی وی دیکھتے سو جاتے ہیں، گانے سنتے سو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو اس سے بچو. ہم اپنا آخری عمل خراب کیوں کریں، بلکہ آخری عمل توبہ اللہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. بلکہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ سونے سے پہلے پورے دن کا محاسبہ کرے آدمی. کیا آج دن میرا کیسے گزرا، کس کا حق میں نے دبایا، کس کا حق ادا کیا، کس کو گالی دی، کس کی غیبت کی، کس کو برا بھلا کہا. پورا محاسبہ کرے سارا دن، فجر سے لے کے شام تک ہم نے جو وقت گزارا ہے وہ کس طرح گزارا. اگر اچھا گزارا ہے وقت تو اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آدمی شکر کرے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے میرا اچھا وقت گزروا دیا. اور خدا نہ کرے اگر غلطی ہو گئی ہے تو وہ استغفار کرے. کسی بندے کا حق رہ گیا ہے تو ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میں اس بندے کا حق ادا کروں گا. غلطی ہو گئی ہے، گالیاں بکی ہیں، کسی کو برا بھلا کہا ہے، دوسرے دن ارادہ کر لے کہ میں اس سے معافی مانگوں گا. اپنی غلطی ہے تو اپنی غلطی کی معافی مانگے. تو بہرحال سوتے ہوئے آدمی اپنا محاسبہ کرے اور اس کے بعد پھر ذکر و اذکار کرتا سو جائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سورہ ملک پڑھنی شروع کر دے. بعض اوقات شیطان پڑھنے نہیں دیتا، آدمی پڑھتے سو جاتا ہے. تو بہرحال یہ وہ طریقے ہیں جن سے انشاءاللہ ہماری رات بھی اچھی گزر سکتی ہے، ہمارا دن بھی اچھا گزر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی یہ ارادہ کر لے، اپنی بیوی کا بھی ذہن بنائے، اپنا بھی ذہن بنائے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ رب العزت 3 موقع ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں. اب اللہ کا ہنسنا کیا ہے؟ خوش ہوتے ہیں. یعنی یہاں ہنسنے سے مراد وہ ہنسنا نہیں جیسے ہم ہنستے ہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی حالت دیکھ کر. ایک حالت تو بندے کی یہ ہے کہ جب وہ نماز کھڑی ہو گئی اور تکبیر شروع ہو گئی، اب جلدی لمبے قدم بڑھا کے آدمی صف اول میں آنے کے لیے جو ہے وہ دوڑتا ہے کہ جلدی سے بھاگ کر نہیں آنا چاہیے، لیکن میرا لمبے قدم بڑھا کر اور صف حاصل کرنے کے لیے اور تکبیر اولا ملنے کے لیے وہ آدمی آگے بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی اس حالت پہ. دیکھو بھائی میرا بندہ جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ نماز کی صف اول پانے کے لیے اور تکبیر تحریمہ کو حاصل کرنے کے لیے کیسے آگے تیز قدم اٹھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس موقع پر. اسی طریقے سے ایک موقع ہوتا ہے کہ رات کو شوہر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ بیوی پڑی سو رہی ہے، اس نے جلدی سے پانی لیا تھوڑا سا اور چھینٹے مار دی. یا اسی طریقے سے بیوی کی آنکھ کھل گئی، دیکھا شوہر سو رہا ہے اور تہجد کا وقت ہو گیا تو اس نے جلدی سے اٹھا کے پہلے اٹھایا نہیں اٹھا تو پانی کے چھینٹے مار دیے. اب وہ بھی اٹھ گیا جلدی سے. کیا بات ہو گئی؟ ارے اللہ کے بندے 2-4 رکعت پڑھ لے، ٹائم ہو گیا. تو اس کے لیے ضرورت ہے لیکن پہلے سے مزاج بنا ہوا ہو. اگر مزاج بنا ہوا نہیں ہے، کسی ایسی عورت کے منہ پہ چھینٹا مار دیا یا کسی عورت نے ایسے شوہر کے منہ پہ چھینٹا مار دیا کہ مزاج بنا ہوا نہیں تھا تو لڑائی ہو جائے گی، رات خراب ہو جائے گی پوری. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ذہن سازی ہو اور جب ذہن آپس میں طے ہو جائے، ذہن سازی ہو جائے، ایک دوسرے کو سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد یہ عمل کریں. فوری طور پہ عمل کرنا درست نہیں ہے کہ آدمی جو ہے ذہن بنا ہوا نہیں ہے، پتہ چلا گلاس اٹھا کے پھینک دیا اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ معاف کرے لے دے ہوئی تو تہجد تو ایک طرف ساری رات لڑتے جھڑتے گزر گئی. اس لیے اس عمل سے ان لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے جن کی جو ذہن سازی کر چکے ہیں آپس میں.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر خوش ہوتے ہیں اپنے ان بندوں سے کہ دیکھو سو رہا تھا یا وہ سو رہی تھی، سردی کی راتیں ہیں، لحاف اوڑھ کر سردی میں لحاف میں دبک کر آدمی سویا ہوا ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی اٹھا، یا وہ عورت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھی اور اس نے اٹھ کر اپنے شوہر کو جگایا۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں، الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور بہت سے الحمدللہ میری نظر میں ہیں کہ وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ خواتین میں الحمدللہ ایسی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں کہ الحمدللہ وہ راتوں کو اٹھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے، تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اس کا حریص ہونا چاہیے۔ اگر اب تک توفیق نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی، ضروری تو نہیں کہ اگر اب نہیں کر رہے تو آئندہ بھی نہ کریں، اب تک نہیں کیا لیکن اب شروع کر دیجیے، تو اپنی راتوں کو قیمتی کیجیے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے موقع پر۔ اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آتا غالباً جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے حالت احرام میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہے اللہ کی خاطر اس نے اپنے بال بڑھائے ہوئے ہیں، بال گرد آلود ہیں، چہرہ گرد آلود ہے، تلبیہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو لازم بات ہے کہ یہ سب کچھ بھی اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ عمل دیکھ کر بھی انسان کا خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیزو، بات کہنے کی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا عرصہ بھی یہاں رکھا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن مجید کی تلاوت، اسی طریقے سے بندگان خدا کے حقوق، اپنی اولاد کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اگر ہم بس میں جا رہے ہیں تو بس میں جو بیٹھنے والے ہیں ان کے حقوق، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ٹرین میں بیٹھنے والوں کے حقوق، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو ان کے حقوق، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں۔ وصاحب بالجنب کا مطلب یہی ہے، یعنی وہ پڑوسی کہ جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارا پڑوسی بنا ہے۔ بس میں بیٹھے کتنی دیر کا پڑوسی ہے ہمارا؟ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، بعض اوقات 1 گھنٹے، 24 گھنٹے، یعنی جیسا یہاں سے پشاور تک گئے 24 گھنٹے میں، تو وہ 24 گھنٹے کا ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف ہم سے نہ پہنچے۔ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، چاہے 2-4 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن 2-4 گھنٹے کا پڑوسی، اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، اگر اول تو ہم قطار لگاتے ہی نہیں، اور اگر لگا بھی لیے تو اس میں کوشش کرتے ہیں دھکا دے کے اس کو پیچھے کیا، خود آگے نکل گئے اور لڑ جھگڑ کر حق مار کر کسی کا اور کھڑکی میں پہنچ گئی۔ اگر کوئی آدمی کچھ کہہ دے تو پھر دیکھیں کیسی لڑائی ہوتی ہے۔ تو ہمارا معاملہ ہر جگہ کا یہی، گاڑی میں ہے تب یہ معاملہ ہے، قطار میں ہے تب یہ معاملہ ہے، بل جمع کرا رہے ہیں تو یہ معاملہ ہے، دیگر مقامات پر ہے تو لڑنا جھگڑنا، اور مطلب جو ایثار جس کا نام ہے وہ تو رخصت ہو چکا بالکل۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت ہمیں بھی ہے لیکن ہم اپنی ضرورت پر دوسری کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، یہ چیز تو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آنی چاہیے۔ بہرحال یہ اللہ کے جو بندے ہیں عباد الرحمان، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرتے ہیں، اس کے بندوں کو بھی راضی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب دنیا سے جاتے ہیں اس حال میں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں بہتر طور پر، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ ایک صاحب کے بچے کو ڈینگی وائرس ہو گیا، اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں شفا عطا فرما دے۔ اور بھی جو بیمار ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں،
اے اللہ آپ بیماروں سے بھی واقف ہیں، بیماریوں سے بھی واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔